إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیز بھائیوں، عقیدہ توحید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا تحفہ مسلمانوں کے لیے ہے وہ ہے نماز۔ نماز ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مومن کی معراج قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کی قدر آپ اس نو مسلمان سے پوچھیں جو زندگی کی جب پہلی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھیں خوشی سے اور سکون کے ساتھ آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ آپ مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید لیں، مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیں، امریکہ کا یورپ کا ویزا لگوا لیں، لیکن جو سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نماز میں رکھا ہے وہ کسی بھی چیز میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اس دوستوں اور بھائیوں، ان سب باتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا اور خشوع و خضوع نہیں ہے، یہ 99% عوام کا مسئلہ ہے، لوگوں کی اکثریت کا یہ مسئلہ ہے۔ اگر 99% چلے 90% عوام میں بھی خشوع و خضوع ہو، نماز میں اخلاص ہو، تو پاکستان میں اور دنیا میں شریعت قائم ہو جائے۔ اگر نماز میں کہیں خلل ہے، نماز میں کہیں کوتاہی ہے، تو اسی وجہ سے آج ہم اسلام سے اور شریعت سے اور اللہ کے احکامات سے بہت دور ہیں۔ نماز میں اخلاص اور خشوع و خضوع کیسے آیا جائے، اس مسئلے کا حل ہم قرآن اور حدیث سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر نہیں آتے تو یقیناً اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ جب نماز پڑھیں تو یہ ذہن میں تصور لائیں 100% کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس سے نماز میں خشوع و خضوع اور اخلاص پیدا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لوکیشن کہاں ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہاں پہ لوکیٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے اونچا۔ تو اس کلمے سے میں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اونچے ہیں۔ یہ ہے دوسرا عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اونچے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہیں ہم سے، ایسا اس کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے اونچے ہیں، 7 آسمان سے بھی اونچے ہیں، لیکن ہمارے بہت قریب ہیں۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جب ہم مائکروسکوپ میں الیکٹرونز کو دیکھتے ہیں تو ایک الیکٹرون اور دوسرے الیکٹرون، کیونکہ وہ بہت چھوٹے، ان کا بظاہر ڈسٹنس بہت زیادہ ہے ان کا آپس میں، لیکن ہم مائکروسکوپ سے الیکٹرون کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بظاہر ہم لوگ آپس میں، ہمارے سے آسمان بہت دور ہے، بہت اونچا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، کہ ہماری حرکت کو، ہماری سرگوشی کو سن رہی ہے اللہ کی ذات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ہمارے سر کے اوپر ہیں۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ بہت قریب ہے، ہمیں سن رہے ہیں، یہ اپنے دل میں قائم کریں، اور ساتھ یہ بھی رکھیں کہ اللہ سب سے اونچے ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ غلط عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور اصل عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے اونچے ہیں، 7 آسمان سے بھی اونچے ہیں، لیکن ہمارے بہت قریب ہیں، ہمیں ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جو چوتھا پوائنٹ ہے نماز میں خشوع و خضوع اور اخلاص کے لیے کہ نماز میں دل لگے، وہ یہ ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ نماز کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے، التحیات للہ کا کیا مطلب ہے، درود شریف اس کا کیا مطلب ہے، یہ ساری چیزوں کو سمجھیں۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ نماز جو انسان پڑھتا ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ سے ایک عبادت کر کے، اللہ سے ایک وعدہ کر کے مسجد سے یا گھر سے نکلتا ہے، اپنی جائے نماز سے اٹھتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پہ آپ انعام دیں گے، اور وہ راستہ نہیں جس پہ آپ کا عذاب ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اور باہر جا کر آپ گانے، فلمیں، ڈرامے، سود، حرام کی کمائی شروع کر دیں گے تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا۔ یہ ایک منافقت ہو جائے گی، یہ نماز ایک دکھاوے کی ہو جائے گی، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نماز مشکل ہو جاتی ہے، ایسے لوگ پھر وہ منافقت کی راستے میں چل پڑتے ہیں۔
اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا نماز میں دل نہیں لگتا، جو نماز میں سست ہوتے ہیں، کیونکہ جب دنیا کے معاملات آتے ہیں تو وہ اللہ سے کیا گیا وعدہ جو نماز میں، ہر نماز میں کتنی دفعہ وعدے کیے جاتے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے وہ اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنے خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ نماز بہت ہی ایک اہم عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ کو ہر برائی سے آپ کو دور کر دے گی، آپ کو بچا لے گی، آپ کا تنہائی میں آپ کا ساتھی ہے۔ جب نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کا تنہائی میں آپ کے ساتھ، اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ قبر کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ، آپ کی نمازیں آپ کے کام آئیں گی۔ ساری دنیا ایک جگہ ہو جائے، ایک طرف ہو جائے، تو جو نمازی انسان ہے اور جو دین پہ چلنے والا انسان ہے، اسے کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ وہ دنیا کو، پریشر کو برداشت کرے گا اور وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ نمازی انسان بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اپنے مال کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے ہر حکم کی قربانی دینا سیکھتا ہے۔ نمازی انسان، اخلاص سے پڑھنے والا انسان، وہ شریعت پہ چلتا ہے، وہ دین پہ چلتا ہے، وہ اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے، وہ قربانی دینا سیکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کہہ دو میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ نمازی انسان جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنی جان کی، اپنے مال کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ شروع میں شراب پیا کرتے تھے اور برائی میں تھے، لیکن جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو وہ ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے بڑے بڑے نشے چھوڑ دیے، بری عادات کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے سنا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ، اور جو ہم نے بولا ہے اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔